الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین الرؤوف الرحیم الکریم والعاقبۃ للمتقین دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار امت کے غمخوار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار یتیموں کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین سراج السالکین مراد المشتاقین سیاح لامکاں انیس بے کساں چارہ سازے درد منداں جانے جانے عالمیاں سید انس و جاں حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درد و سلام نظر کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ کر نبی اور آل نبی پر درود اسم اعظم کا ورد کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می صنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می صنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم۔ آمین ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت، نبی رہے اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت و معرفت و طریقت، حضرت علامہ مولانا الشاہ علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ، مرکز اہل سنت بریلی شریف جلوہ بار ہیں۔ آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم عشق رسول سے ہم لوگوں کے بھی سینوں کو منور فرما دے۔ جی بھائی۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات، منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ بانیان محفل حضرت علامہ مولانا برادر کبیر قاری رستم علی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی اور قاری عاصم القادری صاحب قبلہ اور ان کے تمام تر رفقاء کرام، بالخصوص میرے سر کا تاج شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرات، قاری رستم علی صاحب قبلہ نے آج کے اس جلسے کا جو موضوع رکھا ہے، جی ماشاءاللہ، معراج النبی۔ واہ، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے آئے ہے، واہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ ماشاءاللہ۔ سرکار علیہ السلام کے سر کے بال سے لے کر منہ مبارک سے لے کر ناخن پاک تک اللہ عز و جل نے مصطفیٰ کریم کو معجزہ ہی معجزہ بنایا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے پورے وجود کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا جو یہ معجزہ معراج ہے، یوں تو اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، جس کی نہ گنتی کی جا سکتی ہے اور نہ اسے حد میں لایا جا سکتا ہے۔ کیا بات، واہ۔ لیکن قرآن مجید کے بعد
میرے مصطفیٰ کریم کا سب سے بڑا معجزہ معجزہ معراج شریف ہے. سبحان اللہ سبحان اور یہ معجزہ معراج شریف اسی قرآن کریم کے اندر مذکور ہے جس قرآن کریم کو آج حضرت علامہ قاری رستم علی صاحب قبلہ کے مدرسے کے طلبہ نے اپنے سینوں میں 30 پاروں کے اندر محفوظ کر لیا. اللہ سبحان اللہ. معجزہ معراج یہ ایسا محیر العقول واقعہ ہے کہ لوگ تب بھی حیران تھے، آج بھی حیران ہیں. آج بھی کئی بے عقل بے علم لوگ ہاں اسے منامی سمجھتے ہیں. جی عجیب بے عقلی ہے. اللہ کریم نے جب اس معجزہ معراج کا ذکر کیا تو رب ذوالجلال نے جو لفظ استعمال فرمایا سبحان الذی، لفظ سبحان سے گفتگو کا آغاز فرمایا. ذکر اللہ تعالی معراج کا کر رہا ہے جی اور معراج مصطفیٰ کا ہے. اور اللہ کریم نے جب گفتگو شروع کی تو موضوع اپنی ذات کو بنایا. عنوان اللہ نے اپنی ذات کو بنایا حالانکہ موضوع مصطفیٰ ہے. یہ قرآن پاک کا ایسا اسلوب ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. واہ اللہ کریم نے کیا بات. یہاں ذکر صحابہ کا کیا، جی تب عنوان مصطفیٰ کو بنایا، تب عنوان مصطفیٰ ہے. اور یہاں ذکر موضوع مصطفیٰ ہے تو اللہ کریم نے عنوان اپنی ذات کو بنایا. گویا رب نے ظاہر کیا محبوب جب تیرے یاروں کا چرچا ہوگا تو عنوان تم ہوگے اور جب تمہارا چرچا ہوگا تو عنوان میں خود ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ موضوع مصطفیٰ ہے مگر عنوان خدا ہے. کیا بات ہے. واہ اور اللہ کریم نے جب اس کا ذکر کیا تو لفظ سبحان سے اس واقعے کا ذکر فرمایا. لیکن میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ معجزہ معراج شریف ہو یا میرے آقا علیہ السلام کے تمام تر معجزات، جن معجزات میں سے ایک معجزہ میرے مصطفیٰ کا ایک معجزہ سرکار اعلی حضرت کی ذات پاک بھی ہے اور اسی معجزے کا ایک نور آپ کے سامنے بیٹھا ہے. سبحان اللہ. واہ آپ ملاحظہ کیجئے معجزتم من معجزات رسول اللہ ہوا سیدنا سندنا الامام احمد رضا خان فاضل البریلوی. سرکار علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے اعلی حضرت. معجزہ مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے قلب کا محبت مصطفیٰ کا بیمار ہونا ضروری ہے. جبھی میں دعا کرتا ہوں یا خدا قوم مسلمان کو یہ دولت دے دے. ہاں ہاں واہ سبحان اللہ. کیا بات حضرت. اگر آپ کو واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اردو کے جملے سمجھ آ رہے ہوں تو بہت اپنے اچھا لب حضرت. کو کھولیں اور مسکرا کر بولیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء یا اللہ. خدا قوم مسلمان کو یہ دولت دے دے. یا خدا قوم مسلمان کو یہ دولت دے دے. دل میں سرکار دو عالم کی محبت دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے حضرت زندہ باد. اگر نبی کی محبت نہیں ہوگی واہ 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 واہ. آپ کو کبھی بھی سرکار
سمجھ نہیں آئے گا. حضرات اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اعلیٰ حضرت کو علم سے سمجھ لوں گا تو بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پروفیسر گھٹنے ٹیک گئے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں مضت الدہور ما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان زمانے گزر گئے لیکن اے میرے امام احمد رضا خان آپ جیسا کوئی نہ آیا، اور اگر کسی نے آنے کی کوشش کی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. جی. علامہ شریف الحق صاحب قبلہ امجدی، مفتی شریف الحق صاحب قبلہ، وہ فرماتے تھے کہ میری تحقیق کہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار جیسی شخصیت کسی ماں نے 14ویں صدی میں جنا ہی نہیں، اور اس کے بعد نہ جنے جانے کی امید ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات تو اگر آقا علیہ السلام کے اس معجزے کو سمجھنا ہے تو دل میں سرکار کی محبت پیدا کیجئے. یا خدا قوم مسلمان کو یہ دولت دے دے، دل میں سرکار دو عالم کی محبت دے دے، اور ہوگا احسان تیرا اور بھی رب کعبہ. کیا بات ہے، واہ. پھر سے ایک بار مدینے کی اجازت دے دے. اللہ 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 سبحان اللہ. پھر نعرہ سے- تکبیر، نعرہ رسالت، معراج النبی کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد نبی اعلیٰ حضرت، مدرسہ رحمانیہ فیض القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. ہوگا احسان تیرا اور بھی رب کعبہ، سب کو ایک بار مدینے کی اجازت دے دے، سب کو ایک بار مدینے کی اجازت دے دے. سبحان اللہ. حضرت میں تھوڑا ادھر کر لیتا ہوں. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، پل میں یک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زور سے بڑھئے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ درود شریف پڑھا کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی. لفظ سبحان عرب والے جب بولتے ہیں تو زبان عربی میں لفظ سبحان سے گفتگو شروع کرنا یہ ایک طرح کی قسم ہے، اور اللہ کریم نے یہ قسم اٹھا کے بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جی ماشاء اللہ. اللہ کریم نے گفتگو سادہ بھی فرمانی تھی، قسم کے ساتھ گفتگو کیوں فرمایا؟ مسلمان جو تھے اس واقعے معراج کا ذکر جو اللہ کریم نے کیا اور معجزہ معراج کا ذکر مسلمان اس کو تو ماننا ہی تھا، مسلمان کو یہ تو انکار کرتے نہیں، اور رہے کافر تو وہ ماننے والے نہیں، چاہے آپ قسم کھائیں یا نہ کھائیں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پر برابر ہے، وہ ماننے کے ہیں نہیں. پھر اللہ کریم نے قسم اٹھا کے معجزہ معراج شریف کا ذکر کیوں کیا؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ ایک وقت آئے گا جب کچھ کم عقل کم علم والے، وہ جو مدرسوں میں پڑھنے کے نام پر گھاس کاٹا کرتے تھے، انہوں نے اس سے معجزہ معراج شریف کو جو مصطفیٰ کریم کے پورے وجود کے ساتھ وقوع میں آیا، خواب کا بتائیں گے، وہ اسے ایک طرح کا الہام بتائیں گے. تو اللہ کریم نے قسم اٹھا کے بتایا، کیونکہ خواب بیان کرنے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ خواب ہے، مانے تو نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے. اور رہی بات خواب میں انبیاء اولیاء کو ملائے اور بلندیوں آسمانوں کی اور ان تمام تر جو طبقات ہیں، جبروت، ان تمام طبقات کی دیدار تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جسم و جسمانیات کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ جو معجزہ معراج شریف کا وقوع ہوا، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے. تو اللہ کریم نے اسے قسم اٹھا کے بیان فرمایا تاکہ انکار کی کوئی وجہ ہی باقی نہ رہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ عرب والے جیسے انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے، میں راتوں رات فلسطین گیا، پھر وہاں سے عرش اعظم کی بلندیوں پر گیا، تو وہ ماننے سے انکار کر گئے. ابو جہل ڈھنڈورے پیٹنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے کی گلیوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی اور وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہوا ایک جگہ پہنچا جہاں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں. کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے فلسطین گیا، بیت المقدس دیکھ کے آ گیا، تو کیا تم مانو گے؟ پھر کہے کہ ہمیں عرش اعظم پر چلا گیا. کہا لیکن یہ دعویٰ کیا کس نے؟ کیا بات، سیر کیا کس نے؟ کہا وہی جو تمہارے یار ہیں، وہ جو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر یہی واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. ابو جہل حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر ایک بار جا کے مل تو لو، سن تو لو، پھر تصدیق کرنا. کہا تم یہ معراج شریف کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں میں انہیں بغیر دیکھے ہی یقین کر لیا. انہوں نے ہمیں آ کے بتایا خدا ایک ہے، ہم نے بغیر کسی چونو چرا کے مان لیا کہ خدا ایک ہے. بس ایک دیکھے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہی ہم نے تجھ کو خدا مان لیا. حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معراج شریف کا جو معجزہ ہے، یہ دراصل ایک قسم کی آزمائش بھی ہے. اور اس طرح کی آزمائش کا مرحلہ 2 بار آیا، خاص کر یہ جانچنے کے لیے کہ کون کچا ہے کون پکا ہے. جی جی، جیسے آج کے دور میں آپ نعرہ لگائیے، تمام نعرے لگاتے ہوئے چلے جائیے، اور جیسے نعرہ آئے مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا بات ہے، واہ 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 تو سمجھ جائیے چہرے کھل جائیں، واہ. تو سمجھ جائیے محبت والا ہے، اور چہرے مرجھا جائیں تو سمجھ جائیے اس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر. ذرا اپنے ہاتھوں کو ڈھا کر جواب دیں. نعرہ رسالت، معراج النبی کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ رحمانیہ فیض القرآن، جشن دستار بندی نبی اعلیٰ حضرت. واہ واہ واہ، یہ آزمائش ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرات. تو یہ ایک طرح کی آزمائش تھی. آزمائش کیا تھی؟ کہ جب اللہ کریم نے ایک بار تب آزمایا
جب قبلہ بدلا اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اور اس سے پہلے آیت تھی کہ قبلہ بدلا کیوں؟ کہا محبوب ہم نے یہ قبلہ رکھا ہی اس لیے تھا تاکہ تم آ کے بدل دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ تمہاری شان دیکھیں اور ہم لوگوں کو آزمائیں. تو یہ آزمائش کی گھڑی تھی. اللہ کریم نے خود فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. یہ جو قبلہ ہم نے بنایا جس پر تم پہلے سے تھے, اسے ہم نے اس لیے بنایا, بدلوایا محبوب تجھ سے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. کیونکہ عین حالت نماز میں قبلہ بدلنے کا حکم آیا تھا. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا کرنا ہے. جی آزمائش تھی. اس طرف سے اس طرف سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے. وہ جو سب سے پوربی حصہ تھا وہاں چلے گئے سرکار. اب باقی تمام کی آزمائش ہے, کیا کریں؟ ہماری تمہاری طرح لوگ جو آج قیل و قال کرتے ہیں, کیوں کیسے چونچ اور چوں اور چرا کرتے ہیں, اور نہ جانے کیسے کیسے مولویوں کے خالی کسی نے لباس پہن لیا, چولا پہن لیا تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے والے مولوی ہیں. یاد رکھیے حضرت علی کا قول ہے لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. کپڑے کسی کو عالم نہیں بناتے, سبحان اللہ. کیا علم والا وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں اللہ کریم نور علم نازل فرما دیتا ہے. واہ سبحان اللہ. ادب و احترام, کیا یہ علم انسان کو خوبصورت بناتا ہے. کپڑے پہن کے کوئی حسین نہیں بن سکتا, علم اور ادب چاہیے. حضرات تو قبلہ بدلا, لوگوں کی آزمائش تھی. وہ تو تمام صحابہ خوش نصیب, ایک بھی پلٹے نہیں. تمام صحابہ نے دیکھا نبی پاک گھوم گئے تو تمام مقتدی بھی گھوم گئے. سبحان اللہ. اب یہی والا معاملہ یہی قرآن نے تب استعمال کیا جب نبی پاک معراج سے آئے. تو سورہ بنی اسرائیل میں یہی اسلوب, آیت الگ ہے مگر اسلوب سیم ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یہاں کیا تھا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ. یہاں ہے إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. آزمائش دونوں جگہ ہے, لیکن جیسے نبی پاک نے اعلان کیا کہ میں راتوں رات سیر کر آیا, تو جو کمزور ایمان والے تھے, جیسے آج کل کے پلپلے سنی, ایک پل میں کبھی ادھر جہاں دیکھی تری وہیں بچھا دی دری. کیا بات ہے, کیا کہا, ان کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا بات ہے, جہاں دیکھی تری وہیں بچھاتی دری. یہ اچھا ہے, حضرات بہت اچھا ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں, دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں. حضرات تو ہم کچے والے نہیں, لیکن وہ جب نبی پاک نے اپنی معراج شریف کا اعلان کیا تو جو کچے مسلمان تھے, نئے نئے ایمان میں آئے تھے, وہ بھٹک گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک انسان راتوں رات اتنی دور چلا جائے. لیکن رب نے فرمایا وہ انکار کرنے والوں, میرے مصطفیٰ کریم کے معجزہ کا انکار کرنے والوں, معراج کا انکار کرنے والوں, تم دیکھو تو صحیح, یہ دعویٰ تو میرے محبوب کا ہے ہی نہیں, یہ دعویٰ میرا ہے. محبوب نے کہیں یہ نہ کہا کہ میں گھوم کے آیا یا میں سفر کر کے آیا, بلکہ یہ دعویٰ مجھ خدا کا ہے کہ میں نے سیر کرایا.
کیا بات. یہ دعویٰ خدا کا ہے، کا انکار کرنا ہے تو میرا کرو. محبوب کو محفوظ رکھا رب نے. جی اور اللہ کریم نے اس پورے آیت کریمہ میں اسلوب جو استعمال کیا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الاقصی الذی. یہاں تک لفظ واحد، جتنے حروف استعمال ہوئے، جتنے کلمات ہوئے وہ واحد کے تھے، لیکن اس کے آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے اقصی الذی بارکنا. اب یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. یہاں تک جمع کا صیغہ ہے. جی اور پھر اس کے بعد فرمایا انہ هو السمیع البصیر. واہ. یہاں پھر واحد ہے، انہ ہوا، بے شک وہ، اور پھر وہ. یہ دو بار ایک ضمیر ہے اور ایک ظاہر ہے، دونوں کا استعمال ہوا. ذات ایک ہے اگر تو پھر یہ دو بار استعمال کیوں؟ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں انہو، بے شک وہی، یعنی ذات خدا، اور ہوا ذات مصطفیٰ. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے جو دیکھا مکہ کی گلیوں میں، تم نے جو دیکھا مدینے کی گلیوں میں، وہ ذات جس پہ جو چہرہ محبوب کا ہے مگر رنگ تو خدا کا ہے. اللہ اکبر. ارشاد باری تعالی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھیا رنگ چڑھا دے؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے. تو پھر رب نے فرمایا محبوب بے شک میرا دیکھنا تمہارا دیکھنا، میرا سننا تمہارا سننا. محبوب جو تم کہو گے وہی ہوگا، یعنی حکم خدا کا، زبان مصطفیٰ کی. یاد رکھیں تو یہ جو رنگ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر چڑھایا. حضرات تو یہ تمام اسلوب اور اس کے رموز و غماوز اللہ کریم نے 70,000 سے بھی زائد راز و رموز کی باتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی معراج شریف کی رات میں. اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا. یہ تمام باتیں اگر آپ کو جاننا ہے، آپ کے بچوں کو جاننا ہے، تو آپ کو قرآن سیکھنا ہوگا، مدرسہ رحمانیہ میں آنا ہوگا، قاری رستم علی صاحب قبلہ کے آگے زانوے ادب طے کر کے کہنا ہوگا حضرت ہم نے اسے انگریزی تو پڑھا دی مگر اس انگریزی کا استعمال کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر بنا دیا، ہاتھ میں شفا نہیں، کیسے ہوگی؟ حضرت فرمائیں گے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دے، قرآن کی تلاوت کر کے کلینک جائے گا، اللہ کریم اس کی لکھی ہوئی دوا میں شفا پیدا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہے کہ اس نئی آبادی میں جو برسوں بعد بھی ترقی کے معاملات میں ابھی بھی کوسوں دور ہے، انہوں نے ایک چمن پیدا کر دیا، بہت اچھا. ایک گلشن قائم کر دیا، جی اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک مضبوط قلعہ بنایا انہوں نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تاکہ وہ جو پیغام ہمارے امام نے دیا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روزو فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. تو وہ جو درد ہے اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. الحمدللہ انہوں نے آپ کی دی ہوئی رقم سے 4 بچے حافظ قرآن کیے ہیں. سبحان اللہ. اس کا خرچ صحیح جگہ پر فرمایا، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر آپ کا ساتھ قائم رہا تو اسی ادارے میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے بھی اور قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے سمجھائیں گے بھی. واہ سبحان اللہ. یہ ارادہ ہے ان کا. تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے ارادوں کو
ان کے حوصلوں کو اور بھی بلندی اور مضبوطی عطا فرمائے، اور ان مشائخین کا سایہ اللہ تعدیر سلامت رکھے، یہ اپنی لاکھ مصروفیت کے باوجود یہ فرماتے ہیں تو بلا تو صحیح، ہم نے تمہیں اپنا جانا ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ الحمدللہ اپنی لاکھ مصروفیت کے باوجود بھی جب بھی آواز دی جاتی ہے، چاہے وہ دہلی ہو یا ہندوستان کا کوئی دوسرا کونا ہو، یا چاہے بہار کا سب سے آخری مرحلہ ہو، چاہے کنیا کماری ہو، چاہے کشمیر کی گھاٹی ہو، اس عمر میں بھی حضرت والا تشریف لے جاتے ہیں اور اعلی حضرت کا پیغام دلوں پر نقش کر کے تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ ہمارے ضلع سیتا مڑھی میں حضرت کا اکثر و بیشتر فیض جاری رہتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کے جد امجد حضرت سرکار مفتی اعظم بھی تشریف لے جایا کرتے اور آپ نے اپنا فیض وہاں جاری فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت مولانا مفتی ابراہیم رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا آنا جانا رہا، پھر حضور ریحان ملت آتے جاتے رہے، پھر اس کے بعد قمر ملت کا آنا جانا رہا، اور اب یہ تمام ذمہ داری حضور قبلہ نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ ہم حضرت کے شکر گزار ہیں کہ ان بزرگوں کے قدم کی برکت سے الحمدللہ ہمارے سیتا مڑھی میں عشق کا چمن کھلتا ہے جی، اور جس گھر میں بھی جائیے کم سے کم 2-3 مولانا ضرور ملیں گے، ماشاءاللہ، اور ہر مولانا رضوی، سبحان اللہ، واہ، ہر مولانا رضوی اور اعلیٰ حضرت کا سمبل لیے پھرتا ہے۔ ہم دور رہتے ہیں لیکن امام کا نعرہ نہیں بھولتے۔ یہ احسان ہے فاضل بریلوی کا کہ انہوں نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے، یقیناً احسان ہے خواجہ کا کہ انہوں نے ایمان دیا ہے، مگر اسی ایمان کو بچایا ہے جس ذات نے، اس ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ ماشاءاللہ، حضرات قابل مبارکباد ہیں قاری رستم علی صاحب قبلہ اور ان کے تمام تر رفقائے کرام، خاص کر میرے عزیز محترم قاری عاصم رضا صاحب قبلہ اور محب گرامی مولانا محمد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ ضیاء الرحمن صاحب قبلہ، ہمارے بڑے درینہ دعاؤں سے نمازتے رہتے ہیں، ہمارے بڑے درینہ خیر خواہوں میں سے ہیں، اور یہ ان کے رہنمائی کا ثمرہ ہے کہ پچھلے 18 سال سے میں دہلی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا خادم و غلام بن کے ٹہل رہا ہوں، اور الحمدللہ میں آپ کی حیرانی کے لیے بتاؤں، کوئی میری بنائی ہوئی چیز پر نگاہ بھی نہ ڈالے، اس لیے جو مسجد بنائی تو نام رکھ دیا امام احمد رضا جامع مسجد، ارے واہ، اور مدرسے پر کوئی چڑھے نہ تو نام رکھا غوثیہ مصطفیٰ رضا۔ ارے حضرت اللہ، بارگاہ قادریت سے بھی فیض ہے، بارگاہ اعلیٰ حضرت سے بھی ہے، اور سرکار مفتی اعظم سے بھی ہے، تو نسبتیں ساری شامل کر دی تاکہ کوئی نام پڑھ کے ہی بس راستہ بدل دے۔ اعلیٰ حضرت ہم نے اپنے دروازے پر لکھ دیا، اب کوئی آتا ہی نہیں ہمارے دروازے پر۔ الحمدللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا اللہ کریم ہمیں صمیم قلب کے ساتھ اسے سن کر اپنے عمل میں شامل کرنے اور حضرت علامہ رستم علی صاحب قبلہ اور ان کی پوری ٹیم کا ساتھ دینے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔ پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔